السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ دیکھ کر میرا یوٹیوب چینل دا عوامی۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گردی کی ناکام واردات اور دہشت گردوں کا منٹوں میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہو جانا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے کارنامے شاذ و نادر ہی پولیس کے ہاتھوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ کراچی پولیس میں اتنی صلاحیت ہے، کراچی پولیس کی صلاحیت اتنی اچھی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی وجہ ڈسپلن کا فقدان ہے، ڈسپلن کا نہ ہونا ہے۔ ڈسپلن کراچی پولیس میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ریاست میں ریاست کا قیام ہے، یعنی پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست چل رہی ہے۔ ایک ریاست تو پولیس رولز، پولیس ایکٹ اور ضابطۂ فوجداری کے تحت چل رہی ہے، دوسری ریاست خود پی ایس پی افسروں کی پیدا کردہ ہے، یعنی وہ پولیس کے پی ایس پی افسروں کے اپنے قانون ہیں جس کو وہ رینکرز پر اپلائی کرتے ہیں، اور رینکرز اس سے متاثر ہو رہے ہیں، رینکرز کی کارکردگی اس سے تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے پولیس کے ڈسپلن کا شیرازہ بکر رہا ہے۔ ہم ذرا اس پر روشنی ڈالتے ہیں آج کی کیا ہے یہ، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ کراچی پولیس پاکستان کی ایسی واحد پولیس ہے کہ جہاں پر ایس ایچ اوز کی تقرری، ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایک امتحان سے اور انٹرویو سے، اور اسی طریقے سے ڈی ایس پی صاحبان کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ انٹرویو سے مشروط کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی ایس ایچ او امتحان میں پاس نہیں ہوتا تو وہ اس پر کسی تھانے کے ایس ایچ او لگنے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا پولیس رولز میں بھی نہیں ہے، پولیس ایکٹ میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ضابطہ فوجداری میں ہے۔ یہ خود ان پی ایس پی افسر کی ایجاد کردہ ہے، ان کی پیدا کردہ ہے۔ گریڈ 17 کا ایک ڈی ایس پی، گریڈ 17 کا ایک پی ایس پی یعنی اے ایس پی، دونوں کی جب پوسٹنگ کی جاتی ہے تو ڈی ایس پی کو تو رینکر ڈی ایس پی کو تو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کا انٹرویو ہو، اگر انٹرویو میں وہ کامیاب ہوگا تو وہ کسی سب ڈویژن کا ایس ڈی پی او لگنے کا اہل ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن اے ایس پی جس کی تربیت، جس کا تجربہ اس ڈی ایس پی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک ڈی ایس پی بننے میں اسے 20 سال لگ جاتے ہیں، لیکن ایک اے ایس پی اٹھ کے آتا ہے گھر سے 1 سال میں، 2 سال میں وہ اے ایس پی بن جاتا ہے۔ اسے اس انٹرویو سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اور اسے براہ راست کسی بھی سب ڈویژن کا ایک اہم ذمہ داری اسے دی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، اس سے بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن ڈی ایس پی کو اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا یہ پولیس کے ایک ہی ڈسپلن والے محکمے کو 2 نگاہوں سے دیکھتا نہیں ہے؟ کیا یہ تفریق نہیں ہے؟ کیا یہ تفرقہ نہیں ہے؟ اور اس تفریق سے کیا پولیس فورس میں ڈسپلن میں کیا اضافہ ہوتا ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے؟ ڈسپلن کا شیرازہ کیا اس طرح کی حرکتوں سے نہیں بھی کرتا؟ بالکل بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جب ایک جوان مرد یا ایک اصول پرس ایس پی، رینکر ایس پی یا ایس پی جو بھی ہے، وہ نثار چنا ملیر ٹریفک کا تھا، انہوں نے جب اس سلسلے میں آواز اٹھائی، اور انہوں نے جب کیا نام ہے ڈی ایس پی صاحبان سے کہا کہ بھائی وائرلیس پر میسج دیا باقاعدہ کہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کے لیے کم از کم انٹرویو کے لیے نہ جائے، یہ آپ کی رسوائی ہو رہی ہے اور یہ کوئی قاعدہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اس ایس پی کی اس صدا پر، اس پکار پر ڈی ایس پی کو کچھ احساس ہوا، اور انہوں نے انٹرویو میں جانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی پوسٹنگ ہوتی رہی۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا، 2-3 مہینے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ وہ ڈی ایس پی بیچارے گھبرا گئے، اور دوبارہ انہوں نے انٹرویو کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ایس پی نثار چنا کو سزا دیتے ہوئے، عبرت کا نشان بناتے ہوئے انہی پی ایس پی افسروں نے کھڈے لین لگا دیا، اور وہ آج تک اپنی پوسٹنگ کے لیے منت سماجت کر رہا ہے کہ اس کی پوسٹنگ کر دی جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ ڈسپلن کو بڑھانے کا طریقہ ہے یا اس کا شیرازہ بکھرنے کا طریقہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال
محکمے کے سربراہ فورس کے جنرل یعنی کہ آئی جی سندھ کے سوچنے والی بات ہے، لیکن افسوس کہ آئی جی سندھ خود ایک پی ایس پی افسر ہیں، اور پی ایس پی افسر ہونے کے ناطے وہ صوبہ سندھ کے جتنے بھی پی ایس پی ہے تمام کے ایسوسیشن کا چیئرمین ہے، اور چیئرمین ہونے کی حیثیت سے وہ کسی پی ایس پی افسر کے خلاف کسی رینکر کی درخواست پر کیا انکوائری کر سکتا ہے، کیسے انکوائری کر سکتا ہے؟ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ اس لیے میں صوبے کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے اس ویڈیو کے ذریعے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس مسئلے میں مداخلت کریں، کہ اس لیے کہ یہ ایک ٹسل سی پیدا ہو گئی ہے، اور انہوں نے پی ایس پی افسروں کے خاص طور پہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھرتی شدہ اہلکاروں کو، پولیس والوں کو جو ڈائریکٹ انسپکٹر ہے ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ پولیس میں بھرتی ہو چکے ہیں، پولیس رولز کا ان پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ پولیس رولز کے بجائے اپنا ذاتی رولز ان پر لاگو کر رہے ہیں، جو کہ اللیگل ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ سندھ کو مداخلت کرنی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جیسے واقعات کی روک تھام روزانہ کی بنیاد پر ہو سکے، پولیس ویسی چوکس رہے، تو وزیر اعلیٰ سندھ کو اس جانب توجہ دینی ہوگی۔ پولیس کے اندر ریاست میں جو ریاست قائم کی گئی ہے اس کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خاتمہ کرنا ہوگا، تب جا کے سندھ پولیس، کراچی پولیس ایک ڈسپلن پروفیشنل پولیس بننے میں کامیاب ہو سکے گی، تب وہ دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کر سکے گی۔ یہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب اسی پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں پی ایس پی افسروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہیں میرے اس ویڈیو پر یا اس میرے میسیج پر، اس پروگرام پر کوئی اعتراض ہو، یا اگر وہ اپنا کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو وہ بے شک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا موقف دیں، ان کو بھی جگہ دی جائے گی اس پلیٹ فارم پر، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یک طرفہ یا ون وے کوئی سٹوری اپنے دیکھنے والوں کو پیش کروں۔ اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ میرا فون نمبر ہے 4168573283، اور میرا ای میل ایڈریس ہے جناب hdawami70@gmail.com۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔